ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور محمد شیخ کے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ گھنٹی کے آئیکن کو کلک کیجیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کی بروقت نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں۔ تو ہر شخص جو بات چیت کرتا ہے اپنی نفسیات سے وہ جو بات چیت کرتا ہے، الفاظ استعمال کرتا ہے یا کوئی پرنسپل بیان کرتا ہے یا کوئی بھی بات ہوتی ہے یا ڈاکٹری ہے، میڈیسن ہے، سائنس ہے، دنیا کا کوئی سبجیکٹ جب آپ اس کو سنتے ہیں اور سمجھنا چاہتے ہیں تو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، ان الفاظوں سے آپ اس کی روح سمجھ جاتے ہیں۔ چاہے انگریزی زبان میں پڑھیں آپ، چاہے دنیا کی کوئی کسی لینگویج میں آپ پڑھ رہے ہیں، جب آپ اس بات کی روح سمجھ جاتے ہیں تو آپ اپنی زبان میں اس کو سمجھ جاتے ہیں اور اس کا استعمال کر لیتے ہیں۔ تو ٹیکنیکلی آپ سمجھ جائیں کہ جو بھی الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں اور جو الفاظوں سے آپ بات سمجھ رہے ہیں، وہ سمجھ جو ہے اس کی انڈرسٹینڈنگ کو ہم روح کہتے ہیں۔ عربی میں اس کو روح کہا گیا، انگلش میں ایسنس اور اسپرٹ، یہ ہے ٹاپک۔ مگر ہم نے یہ سمجھنا ہے اللہ کی روح کیا ہے۔ روح اللہ، جس کو جبرائیل کہا گیا اللہ نے قرآن مجید میں، اور روح الامین اور روح القدس کا۔ تو اللہ نے جس طرح انسان الفاظ کا استعمال کر رہا ہے اپنی بات سمجھانے کے لیے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب جو قرآن مجید سے ہم واقف ہیں، یہ کتاب میں کچھ الفاظ عربی زبان میں لکھے ہوئے ہیں۔ جب عربی زبان میں آپ اس کو تدبر کرتے ہیں یا اس کو پڑھتے ہیں تو آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ الفاظ پڑھ رہے ہیں۔ جس طرح آدمی کی کتاب پڑھ رہے ہیں وہ بھی الفاظ ہیں۔ اس آدمی کتاب سے آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ اس بات کی روح سمجھ رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ کی کتاب جب آپ پڑھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں تو آپ اللہ کی کتاب کی روح سمجھ رہے ہیں۔ تو اللہ کی کتاب کی روح سمجھنا، وہ روح الامین ہے، روح القدس ہے، وہ جبرائیل ہے، وہ اللہ کی روح ہے۔ لیکن آپ سن رہے ہیں کس زبان میں؟ اس وقت بات چیت میں بھی کچھ میں آیت نہیں تلاوت کر رہا، ابھی تو ابھی کروں گا، لیکن آپ سن رہے ہیں ترجمے میں مجھ سے ہر جملہ جو میں بیان کر رہا ہوں اردو میں بیان کر رہا ہوں۔ تو آپ اردو میں میری بات چیت سے آپ بات اس کی روح سمجھ رہے ہیں۔ اسی طرح جب میں آیت کی تلاوت کروں گا تو عربی بولوں گا، اس کا پھر میں ترجمہ پڑھوں گا، پھر جو ترجمہ میں پڑھوں گا پھر اس میں پوائنٹ آؤٹ کراؤں گا کہ اس ترجمے میں، اس آیت میں یہ ہمیں پتہ چلا، یہی ہوگا۔ تو ہوگا کیا ہے کہ وہ جو عربی ہے اس کا جو ترجمہ آپ سنیں گے، اس کے اندر جو بات بتائی جائے گی تو وہ بات آپ کون سی زبان میں سمجھیں گے؟ تو وہ روح اللہ کی ٹرانسفر ہوگی لینگویج اردو میں، اور آپ اس کی روح سمجھ جائیں گے، اللہ کی روح کو، کہ یہاں اللہ کی آیت میں اس میں یہ بات ہے۔ تو آپ کون سی زبان میں سمجھے ہوئے ہیں اللہ کی کلام کو؟ اپنی زبان میں۔ اگر سمجھے ہوئے، نہیں سمجھے ہوئے تو آپ نہیں سمجھے، لیکن آپ نے سمجھنا اپنی زبان میں۔ جتنی دنیا میں لینگویجز ہیں، ہر انسان اللہ کے کلام کو اپنی زبان میں سمجھ کے ہی صحیح عمل کرے گا۔ پڑھے گا عربی سے، اس کو احکام یا اس کی روح جو ٹرانسفر ہوگی وہ عربی سے ہوگی۔ جیسے کسی بھی قانون کو آپ سمجھ جائیں اپنی زبان میں تو وہ ہزاروں لاکھوں زبانوں میں آپ اس کو ٹرانسفر کر دیں، وہ ایک ہی رہتی ہے، فیکٹ چینج نہیں ہوتا۔ کوئی بھی ایک فیکٹ چاہے انگریزی میں دریافت کیا گیا ہو زبان میں، یا گریک لینگویج میں، یا پرشین لینگویج میں، یا عربک لینگویج، کسی لینگویج میں کوئی بھی بات ایک فیکٹ بن جائے، اس کو کتنی زبانوں میں آپ ٹرانسلیٹ کر دیں، اس کی روح ایک ہی رہے گی، وہ مختلف نہیں جائے گی زبان میں دوسری زبان میں، جب تک کوئی آپ چینج غلط میننگ نہ کر دیں۔ لیکن اگر اس کی ایسنس اور فیکٹ اگر صحیح ہے تو وہ ٹرانسلیٹڈ فارم بھی 100% وہ عربی، عجمی، ساری زبانیں ایک ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح اللہ کلام کی آیات کی روح جب آپ کی زبان میں ٹرانسفر ہو جاتی ہے تو وہ ایک ہی ہے، تو عجمی عربی کا کوئی فرق نہیں رہتا۔ یہ میں آپ کو سب جو بیان کر رہا ہوں یہ سب ہم یہاں آیات سے ویریفائی کریں گے کہ ایک بات جو میں نے اس وقت بولی ہے۔ تو سب سے پہلے آیات کے حوالے سے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ قرآن مجید میں یہ روح کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے۔ الروح، تو سورہ الاسراء 17 سورت ہے، اس کی
85 اور 86 دو آیتیں ہیں اور 87 یہ سوال سے شروع ہو جاتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے انسان اس کے بارے میں ہمیشہ سے سوال کرتا آ رہا ہے یہ ہے کیا؟ تو قرآن مجید میں اس طرح لکھا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا۔ اور وہ تجھ سے الروح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دے کہ الروح میرے رب کے امر سے ہے، اور نہیں دیا گیا اس کا علم تمہیں سوائے قلیل، اور اگر ہم چاہتے تو ہم ضرور لے جائیں جو ہم نے تجھ پر وحی کی، پھر تو اس کے لیے ہمارے اوپر کوئی وکیل نہیں پائے گا سوائے تیرے رب کی رحمت کے، بے شک تجھ پر اس کا فضل بہت بڑا ہے۔ اب یہ عربی ہے، اس کے میں نے ترجمہ کیا، الفاظ عربی کے میں نے اردو میں ترجمہ پڑھ دیا آپ کے سامنے۔ اب جو میں ڈسکس کروں گا آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ عربی کے مطابق میں نے ایک ترجمہ پڑھا آپ کے سامنے، اب آپ سمجھنا چاہیں گے اس کی روح ہے کیا اس آیت کی عربی کی۔ تو سوال سمپل سا ہے، لوگ ہر زمانے میں، آج بھی، پہلے بھی اور ہر زمانے میں اس روح کے بارے میں کنفیوز ہے۔ جیسے میں نے آپ کو شروع بتا دیا کہ پروازیں کر رہی ہیں، ارواح ہے، ارواح قرآن میں آیا ہی نہیں ہے، روح کی جمع ارواح ہے، قرآن میں ارواح آیا ہی نہیں، یہ یاد رکھیں۔ بہرحال تو یہاں پوچھتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، وہ لوگ سوال کر رہے ہیں، تو اس سے سوال کر رہے ہیں روح کیا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ روح ہے کیا؟ تو اللہ جواب میں کہتا ہے قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، یہ اللہ کے امر سے ہے، میرے رب کے امر سے یہ روح ہے، آرڈر۔ اب روح کے مطلب کہ آپ اس کے معنی میں بتا چکا ہوں کہ الفاظ جو آپ پڑھ رہے ہیں اس کی سینس اور ایسنس، ان الفاظ کی سینس اور ایسنس، یا اس کی مقصد کیا ہے اس آیت کا یا بات کا، یہ اللہ کے آرڈر سے ہے۔ یعنی اگر اللہ آرڈر دے گا تو اس الفاظ کی روح آپ کو سمجھ آئے گی، کیونکہ اس کا لکھا ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور اس کا علم تم کو، یعنی اور نہیں دیا گیا تم سب کو اس کے علم سے سوائے قلیل، سوائے تھوڑے لوگوں کو علم سے اس کا علم نہیں ہے۔ یعنی روح جو اللہ کے کلام، یہ ورڈز جو اللہ کے عربی میں لکھے ہوئے ہیں، اس کے بارے میں اللہ وہ لوگ اس میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ وہ تجھ سے سوال کر روح ہے کیا؟ تو اللہ نے کہا یہ اللہ کے امر سے، آرڈر سے، یعنی جب آرڈر اللہ کرے گا، امر کا مطلب آرڈر، جب وہ کرے گا تو روح سمجھ آئے گی آپ کو، یہ آرڈر سے، اللہ کے آرڈر سے۔ اور آگے یہ بتا دیا کہ اس کا علم جو ہے، علم سے اس کا لوگوں کے پاس قلیل ہے، زیادہ تر لوگ اس کو نہیں جانتے۔ تو آپ یہ دیکھیے دنیا میں اس وقت کتنے آدمی ہیں قرآن مجید پڑھ رہے ہیں عربی میں بغیر معنی سمجھے ہوئے، نان عربک اسپیکنگ پیپل عربی میں قرآن پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ دنیا میں سب سے زیادہ ہر وقت ہر لمحہ یہ کتاب پڑھی جاتی ہے۔ دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے کہ جو ہر لمحے ہر وقت کہیں نہ کہیں اس کی تلاوت کر رہا ہو کوئی نہ کوئی، 24 آورز نان سٹاپ اس کتاب کو پڑھا جا رہا ہے ورلڈ وائڈ، لیبل مسلمز ہو یا مسلمز ہو ویٹ ایور۔ لیکن اس کی روح کو کتنا جانتے ہیں؟ یہ لکھا ہوا ہے یہاں، یہی ہمیں اس کی سینس سمجھ میں آ گئی کہ اللہ تعالیٰ کے الفاظوں سے، کلام سے پتہ چلا کہ اس کی روح کم جانتے لوگ، ایسنس اس کا علم نہیں ہے لوگوں کے پاس، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ تبھی نا اتفاقیاں نام کے مسلمانوں میں اور بہت سارے جو کانٹروورشیز ہیں اور کانٹرڈکشنز ہیں، اس کا علم جو نہیں ہے لوگوں کے پاس۔ تو جو لکھا ہوا کلام میں لکھا ہوا ہے وہی اس کی روح سامنے آئی کہ بھائی اس کا علم نہیں ہے، آپ نے دیکھ لیا، ویریفائی کر لیا، ہاں بھائی دنیا میں لوگ کم جانتے ہیں ورلڈ وائڈ۔ آگے لکھا ہوا ہے وَلَئِن شِئْنَا لَذْهَبَنَّا بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا، اور اگر ہم چاہیں تو تجھ سے ہم ضرور لے جائیں جو ہم نے تجھ پر وحی کی ہے، پھر تو اس کے لیے ہمارے اوپر کوئی وکیل نہیں پائے گا۔
یعنی اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے یہ کہا کہ اگر ہم چاہتے تو ہم یہ لے جائیں، جو ہم نے وہی کر دی، یعنی جو انسپریشن کر دی، یعنی آپ کو آیت کی اگر روح پتہ چل گئی، ہم چاہے تو لے بھی جا سکتے ہیں، اور اگر ہم ایسا لے جائیں تو تمہارے پاس کوئی وکالت کرنے والا کوئی ایسا ہے ہی نہیں جو واپس آپ کو سمجھا سکے. یعنی یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے. ہم تو بہت ہی ادنا سے لوگ ہیں، ہمیں تو پہلی اللہ نے کہہ رکھا ہے اس کا علم قلیل ہے لوگوں کے پاس، اور اگر آ بھی جائے اور اگر ہمارے کردار وغیرہ صحیح نہیں ہوگا، وہ لے جائے تو پھر واپس چلی جاتی، بات ہی سمجھ میں نہیں آتی. تو ان کے ساتھ تو اللہ، ان کے ساتھ تو ایسا نہیں ہوا. استغفر اللہ، الا رحمۃ من ربک، سوائے رحمت تیرے رب کی طرف سے. ان فضلہ کان علیک کبیرہ، بے شک تیرے اوپر فضل اللہ نے بہت بڑا رکھا ہوا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ.